السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ نماز طریقے کے متعلق چل رہا ہے۔ سابقہ درس میں ہم نے رکوع کے متعلق سنا کہ رکوع کیسے کریں گے، اس میں اعضائے جسم کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی اور کیا دعائیں پڑھی جائیں گی۔ مکمل تفصیلات ہمارے سامنے آئیں۔ آج کے اس درس میں سجدے سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ چنانچہ سجدے کا کیا طریقہ ہے۔ سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھیں۔ سجدے میں جب آدمی جائے گا تو سب سے پہلے دونوں ہتھیلی زمین پر رکھے گا۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدہ کرنا ہے، لیکن سجدے میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھنا سنت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح زمین پر نہ گرے، بلکہ گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کو سجدے میں جاتے وقت اونٹ کی طرح دھپ سے زمین پر نہیں گرنا چاہیے، بلکہ سکون و وقار سے سجدے میں جانا چاہیے۔ اسے زمین پر پہلے دونوں ہتھیلیاں ٹکانی چاہیے، زمین پر پہلے دونوں ہتھیلیاں ٹکانی چاہیے اور پھر دونوں گھٹنے، کیونکہ اونٹ بیٹھتے وقت اپنے جوڑ ہی زمین پر رکھتا ہے۔ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے جوڑ ہی زمین پر ٹکاتا ہے، اس لیے نمازی کو اونٹ کی طرح اپنے گھٹنے زمین پر نہیں ٹکانے چاہیے۔ اس لیے حدیث میں بھی صاف حکم ہے کہ نمازی گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے۔ نافع رحمہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سجدے میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی گھٹنوں سے پہلے اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صراحت کے مطابق یہ عمل کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے، ہتھیلیاں رکھی جائیں گی، یہ عمل خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ اس لیے ہمیں بھی اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے کہ بوڑھے ہو گئے تھے تو پہلے اپنے ہاتھ رکھتے تھے، اپنی ہتھیلیاں رکھتے تھے، اس لیے یہ سنت نہیں۔ لیکن ان حضرات کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ آپ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے آپ کے اس عمل کو سنت تسلیم کرتے ہوئے خود بھی اس کا اہتمام کیا، سنت قرار دیا کہ سنت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس عمل کو اپنے لیے دلیل بنانا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہیں کہنا چاہیے۔ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے دونوں ہاتھ، لیکن سجدے میں کن اعضاء کو، جسم کے کن حصوں کو زمین پر ٹکانا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے بیان کیا پیشانی پر، اور پیشانی جب آپ نے کہا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا۔ پیشانی جس میں ناک بھی شامل ہے، چہرہ پورا شامل ہے۔ دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، تو کل کتنے ہو گئے؟ ایک چہرہ، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں، کل 7 اعضاء۔ کل 7 اعضاء پر اللہ رب العالمین نے سجدے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں ان 7 اعضاء کا زمین پر ٹکانا
ضروری ہے، اور پیشانی اور ناک چہرے ہی میں داخل ہے، پیشانی اور ناک چہرے میں داخل ہے، ایک ہی اعضاء مانے گئے۔ سجدے میں ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھنا ہے، یہ دونوں ہاتھ رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ کندھوں کے برابر۔ چنانچہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ناک اور پیشانی زمین پر ٹکا دیتے، ناک اور پیشانی زمین پر ٹکا دیتے، اپنے بازوؤں کو پہلو سے دور رکھتے، بازو کو پہلو سے دور رکھتے، اور ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے، ہتھیلی کندھے کے برابر رکھتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں ہاتھ زمین پر ٹکا کر پیشانی ان سے کچھ آگے اس طرح ٹکانا چاہیے کہ کندھے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان آ جائے، دونوں ہتھیلی آپ رکھیں، کندھے جو ہے ان کے درمیان آ جائے، یہ کندھا جو ہے ان کے درمیان آ جائے۔ سجدے میں پیشانی، یہ ایک طریقہ ہوا ہاتھ رکھنے کا، ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے۔ دوسرا ہے کہ سجدے میں پیشانی کا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھنا، کہ پیشانی جو ہماری ہو یہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، کندھے کے درمیان ہو، کندھا درمیان میں ہو دونوں ہتھیلیوں کے، یا پیشانی درمیان میں ہو، یہ دو طریقہ ہے۔ چنانچہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پھر رفع الیدین کیا، پھر جب آپ سجدے میں گئے تو آپ نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھا، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھا۔ اس حدیث سے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرنے، یعنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان پیشانی ٹکانے کا بھی ثبوت ملتا ہے، لہٰذا دونوں چیزیں سنت ہیں، چاہے آپ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کندھا رکھیں یا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان پیشانی رکھیں، دونوں ثابت ہیں۔ سجدے میں کوہنیوں کو زمین پر بچھانے کی ممانعت، کہ آپ ایسے بچھا دیں، کوہنی کو ایسے بچھا دیں، یہ درست نہیں، کہ آپ ایسے بچھا دیں، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں اعتدال سے رہو، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کتے کی طرح زمین پر نہ بچھا دے، کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے۔ کتا جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اپنے آگے کے دونوں ہاتھ زمین پر پوری طرح بچھا دیتا ہے، دیکھتے ہیں ہم، زمین پر پوری طرح بچھا دیتا ہے۔ نمازی کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ افسوس کی بہت ساری عورتیں سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر اسی طرح بچھا دیتی ہیں، یہ چیز عورتوں میں بہت پائی جاتی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے عورتوں کے لیے کہ سمٹ کے سجدہ کریں، پورے سمٹ کر سجدہ کریں، یہ ان کے پردے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر کوئی فرق کی بات کرتا ہے تو اسے دلیل دینی ہوگی کہ عورت کی نماز میں ایسا ہے اور مرد کی نماز میں ایسا ہے۔ لہٰذا عورت جو یہ عمل کرتی ہے، بہت ساری عورتیں، کہ سجدے میں اپنے ہاتھ کو زمین پر ٹکا دیتی ہیں، بازوؤں کو، لہٰذا یہ درست نہیں۔ لہٰذا ہتھیلیاں اور کوہنیاں دونوں زمین پر ان کی ٹکی ہوتی ہیں عورتوں کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہتھیلی بھی اور کوہنی بھی پورا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث میں سجدے کی حالت میں اعتدال کا بھی حکم دیا گیا، کہا گیا کہ اعتدال سے سجدہ کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، اعتدال سے مراد یہ ہے کہ سجدوں میں پیٹھ سیدھی رکھی جائے، پیٹھ جیسے رکوع میں سیدھی تھی ایسی سجدے میں بھی پیٹھ سیدھی رکھی جائے، یعنی پیٹ رانوں سے چپکایا نہ جائے، کہ آدمی پیٹ کو ران سے چپکا دے، بالکل جو ہے پیٹ کو ران سے چپکا دے اپنی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کوہنیاں زمین سے اوپر اٹھائی جائیں، کوہنی جو ہے زمین پہ نہ ہو بلکہ اوپر اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ سجدے میں اعتدال سے مراد یہ بھی ہے کہ دونوں بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھا جائے، یہ دونوں بازو ہیں الگ رکھے جائیں، یہ نہیں کہ اس کو پہلو سے لگا دیا جائے، نہیں، الگ رکھا جائے گا۔
انہیں جسم سے چمٹایا نہیں جائے گا، سب کچھ زمین سے اٹھا ہوا، ہتھیلی آپ نے رکھی، باقی زمین سے اٹھا ہوا ہونا چاہیے، نہ جسم سے پہلو سے لگا ہو نہ ہی زمین سے لگا ہوا ہونا چاہیے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ دو، ہتھیلیاں زمین پر رکھ دو، اور کوہنیوں کو زمین سے اوپر اٹھا لو، ہتھیلی رکھنا ہے اور کوہنی اوپر رکھنا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں کوہنیوں کو زمین سے اوپر اٹھا لینا چاہیے۔ سجدے میں بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھنا ہے، یہ جو بازو ہے، یہ جو پہلو ہے، اس سے الگ رکھنا ہے، سٹانا نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کو پہلو سے اس قدر جدا رکھتے، الگ رکھتے کہ ہمیں آپ کی بغلیں دکھائی دیتی، بغل اتنا مطلب الگ رکھتے کہ بغلیں دکھائی دیتی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں کوہنیوں کو پہلو سے چمٹایا نہیں جائے گا، بلکہ خوب پھیلا کر رکھنا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ باجماعت نماز میں ہمارے دائیں اور بائیں سجدہ کرنے والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ میں تو سنت پہ پورا عمل کروں گا، پھیلا دیں تو دائیں بائیں جو رہے گا اس کو تکلیف ہوگی، تو آپ کے پاس جو جگہ میسر ہے اسی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے کہ نہ زمین پر ٹکا ہو، نہ کوہنیوں سے ٹکا ہو، نہ کوئی اور صورتحال، بالکل پھیلا کر رکھیں۔ چنانچہ سجدے میں ہاتھ رکھنے کی کیفیت آ گئی، یہ ہاتھ کی انگلیاں یہ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ سمیٹ دیں یا کچھ اور رکھیں۔ اور انگلیاں کیسی ہوں گی اس تعلق سے بھی کہ انگلیوں کو سمیٹ لینا، ضم کر لینا، ملا لینا، ایسے انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، اس طریقے سے آپ ہتھیلی رکھیں۔ چنانچہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا لیتے، ایسے انگلیاں ملا کر اس کو زمین پر رکھیں گے۔ انگلیاں ملانے کے بعد یہ انگلیاں قبلے کی جانب ہوں گی۔ چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی پیٹھ کو پھیلا دیتے، اور جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھتے اور پھیل جاتے، قبلے کی طرف رکھتے اور پھیل جاتے، سمٹ کے نہیں، بالکل قبلے کی طرف رکھنا اور پھیل جانا ہے۔ یعنی اپنی رانوں اور گھٹنوں کو جوڑنے کے بجائے کہ ران کو اور گھٹنے کو جوڑ دیں، سٹا لیں جسم سے، ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان میں فاصلہ رکھتے، تو یہ طریقہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی سمت رکھی جائیں گی۔ اب پاؤں کی کیا کیفیت ہوگی، پاؤں کی انگلیوں کی حالت کیا ہوگی سجدے میں؟ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں فرمایا، جب آپ نے سجدہ کیا تو ہاتھوں کو زمین پر نہیں بچھایا کہ ہاتھ کو زمین پہ بچھا دیں، آپ نے زمین پر نہیں بچھایا، اور نہ ہی انہیں پہلو سے چپکا لیا، پہلو سے بھی نہیں چپکایا، اور آپ نے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھا، پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ، پاؤں آپ رکھیں گے کھڑا پاؤں رکھیں گے اور انگلیاں قبلہ رخ، ایسے قبلے کی جانب پاؤں رکھے اور انگلیاں قبلے کی جانب، اگر قبلہ اس طرف تو ایسے موڑ کے انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف رکھنی ہے۔ تو اس حدیث میں ہاتھوں کی کیفیت وہی بیان ہوئی جو پچھلی حدیث میں گزری کہ انہیں زمین پر بچھا دیا جائے، نہ ہی پہلو سے چپکا دیا جائے، ہاتھ کو نہ زمین پر بچھایا جائے اور نہ پہلو سے چپکایا جائے۔ اس حدیث میں دوسری بات یہ بیان ہوئی ہے کہ سجدے میں دونوں قدم، دونوں پیر اس طرح زمین پر رکھے جائیں کہ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی سمت ہوں اور قدم کھڑے ہوں، قدم کو کھڑا رکھنا ہے اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی سمت رکھنی ہے۔ سجدے میں ایڑیوں کو جوڑنا، کہ جب سجدہ کریں تو ایڑیوں کو جوڑ لیں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو جب میں نے آپ کو تلاش کیا ہاتھ سے ٹٹولے تو میرا ہاتھ آپ کے تلووں پر جا گرا، تلوے پیر کے
جا لگا وہاں پر، آپ سجدے میں تھے اور آپ نے اپنی ایڑیاں کھڑی رکھی تھیں، اپنی ایڑیاں کھڑی رکھی تھی۔ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے، تو یہاں کھڑی رکھنے کا بات ہے، کھڑی رکھی تھی۔ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پایا، آپ کی ایڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ تھیں۔ کھڑا رکھنا ہے، ملانا ہے اور انگلیاں قبلے کی جانب رکھنا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کی حالت میں نمازی کو اپنی ایڑیاں کھڑی رکھ کر انہیں ایک دوسرے سے جوڑ لینا چاہیے اور انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اس حدیث میں بھی پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنے کا ذکر ہے۔ سجدے میں نظر کہاں رہے گی، نگاہ کہاں رہے گی؟ یہ معلوم ہے ہمیں کہ نماز میں نگاہ سجدے کی جگہ ٹکائے رکھنا سنت ہے، پوری نماز میں سجدے کی جگہ، اللہ کہ تشہد میں انگلی پر، جیسا کہ بیان ہوا، چاہے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تب بھی سجدے کی جگہ پر، رکوع میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو، ہماری نگاہ سجدے والی جگہ پر، سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ ہر حال میں نگاہ سجدے ہی کی جگہ ٹکائے رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز میں خشوع اور دھیان کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا، آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا نیکی ہوتا یا نماز کے خشوع میں مددگار ہوتا کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے سے خشوع خضوع ملے گا، اگر ایسا ہوتا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آنکھیں بند کر لیتے اور ہمیں بھی اس کی تعلیم دیتے کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے لباس کے نقش و نگار میں مشغول ہو گئے، کپڑا جو تھا اس میں نقش و نگار بنا ہوا تھا تو اس کو دیکھنے لگے، توجہ ادھر چلی گئی، تو آپ نے نماز کے بعد وہ لباس اتار کر ایک صحابی کو دے دیا۔ اگر خشوع خضوع آنکھ بند کر کے مل سکتی تھی تو آپ آنکھ بند کر لیتے، لیکن آپ نے ایسی حالت میں بھی جب لباس پر نقش و نگار ہے اور آپ کی توجہ اس پر چلی گئی، آپ نے آنکھ نہیں بند کی، آنکھ کھول کر ہی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے لباس اتار کر کسی کو دے دیا۔ لیکن کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ آپ نے نماز میں دھیان لگائے رکھنے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہو کبھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں آنکھ بند کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان، یہ سجدے کی پوری کیفیت ہمارے سامنے آ گئی، اب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیا کیفیت ہوگی، کیسے بیٹھیں گے؟ چنانچہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیاں کھول دیتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پہ بیٹھ جاتے، بائیں پاؤں کو بچھاتے اور اس پر بیٹھ جاتے۔ ابھی یہ کیفیت سامنے آئے گی، بائیں پاؤں کو بچھاتے، سجدے سے اٹھے، بائیں پاؤں کو بچھا دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ گئے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیے، اور اس حالت میں بھی جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں، اس حالت میں بھی ہمارے پیر کی انگلیاں جو ہیں قبلے کی طرف رہیں گی، جیسا کہ بیان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو اپنے بائیں قدم کو بچھا دے اور اس کے تلوے پر بیٹھے، اس کو تلوا کہتے ہیں، اس پہ بیٹھنے کے لیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں کھلی رکھنی چاہیے، دونوں پاؤں کی انگلیاں کھلی رکھنی چاہیے سجدے میں، جب آپ سجدہ کریں گے تو کھلی رہیں گی الگ الگ، اور یہ تبھی ممکن ہے جب نمازی پاؤں کی انگلیاں قبلے کی سمت رکھ کر قدموں کو کھڑا کرے گا۔ اگر قبلے کی سمت نہیں رکھیں گے تو پاؤں کی انگلیاں کھلیں گی نہیں، الگ الگ نہیں ہوں گی، آپ دیکھیں کر کے تو نہیں ہوں گی۔ جب قبلے کی سمت کر لیں گے کھڑے کر کے تو پاؤں کی انگلیاں الگ الگ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ایسے کرنا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ سجدوں کے درمیان دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں، دایاں قدم کھڑا رکھا جائے، کھڑا کر لیا جائے، اور بائیں قدم کو بچھا دیا جائے۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے وقت
دائیں قدم کو کھڑا رکھنا، اس کی انگلیوں کو قبلے کی سمت رکھنا اور بائیں قدم پر بیٹھنا نماز کی سنتوں میں سے۔ دائیں قدم کو کھڑا رکھنا اور اس کی انگلیاں قبلے کی سمت اور بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھنا سنت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے وقت بھی دائیں قدم کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، دائیں قدم کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کو پریکٹیکل طور پہ کر لیں جو کچھ بیان کیا گیا۔ نیچے بیٹھ کے نکال دیں۔ کہا گیا کہ جب سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے جب سجدے میں جائیں گے تو دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر پہلے رکھیں، دونوں ہتھیلیاں۔ اور اس میں بیان کیا گیا کہ انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب آپ کو سجدہ کرنا ہے، آپ کہاں پڑے گی اور آپ کا یہ کندھا کہاں پڑے گا، لہٰذا یا تو کندھے کے پاس رکھیں، یہ کندھے کے پاس جو ہے آپ کی یہ دونوں ہتھیلیاں ہیں۔ دوسری صورت ہے کہ پیشانی کے پاس رکھیں، دونوں صورتیں یا تو کندھے کے پاس رکھیں یا پیشانی کے پاس رکھیں، آنکھ قبلے کی طرف، یہ صورت ہے۔ اس کے بعد پیر کی کیفیت جو ہے، پیر کی کیفیت سجدے میں گئے دونوں ایڑیاں متصل ملی ہوئی ہونی چاہیے، جیسے یہ ملی ہوئی ہیں، اور یہ انگلیاں قبلے کی جانب، یہ مکمل سجدہ ہوگا۔ اب جب ایک سجدے سے اٹھ کر ہم درمیان میں بیٹھیں گے تو اس بیٹھنے کی کیفیت میں ہمارے دونوں ہاتھ جو ہے رات کو ہونے چاہیے برابر، اور پیر کی کیفیت رہے گی کہ یہ بائیں پاؤں پر ہم بیٹھیں گے، بائیں پاؤں پر ہم بیٹھیں گے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیں گے، اور دائیں پاؤں کی یہ انگلیاں قبلے کی جانب اور ہاتھ مارے ایسا چاہے آپ گھٹنے پر رکھیں چاہے ہاتھ پہ، اس انداز سے مکمل سجدے کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے سجدہ کرنا ہوگا جیسا کہ ہم نے احادیث کی روشنی میں یہ چیزیں سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔